بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صرف و نحو آسان کورس سبق نمبر 24 ہے۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ اس میں متمکن کی جو 16 قسمیں ہیں ان میں سے ہر قسم کے اعراب پڑھیں گے کہ ان میں سے کس قسم کی حالت رفعی، نصبی اور جری کس طرح آتی ہے۔ ہم نے پڑھا اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں، ان میں سے 5 آسان ترین ہیں اور 8 آسان ہیں اور 3 مشکل ہیں۔ جو آسان ترین ہیں تو ان کے الفاظ مخصوص ہیں: الو، اثنانی، اثنتانی، کلا، کلتا، ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن، ذو، عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون اور تسعون۔ یہ الفاظ ان کے مخصوص تھے۔ اور آسان قسمیں جو ہیں 8 ہیں، ان کی علامتیں مخصوص ہیں، اور جو مشکل اقسام ہیں ان کی علامتیں بھی مخصوص نہیں بلکہ ان کو سمجھنے کا مدار غیر منصرف پر ہے، جو کہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا۔ تو جو اسم غیر منصرف ہوگا وہ مشکل اقسام کی تیسری قسم بنے گی، اور جو غیر منصرف نہیں ہوگا تو اگر وہ مفرد ہو تو وہ مفرد منصرف صحیح، اور اگر جمع ہو تو جمع مکسر منصرف ہوگا۔ تو یہ 16 قسمیں ہم نے تفصیل کے ساتھ گزشتہ اسباق میں پڑھ اور سمجھ لی تھی۔ اب اس سبق میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ان میں سے کس کی حالت رفعی، نصبی اور جری کس طرح آتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں اسم متمکن کے اعراب۔ 16 اقسام ہیں اور اعراب کے اعتبار سے یہ 9 قسمیں بنتی ہیں، یعنی 9 طرح کے اعراب ہیں اور قسمیں 16 ہیں۔ کیسے؟ تو آسان ترین اقسام میں جب پہلا لفظ ہے الو، اس کی حالت رفعی واو کے ساتھ ہے، یعنی آخر میں واو ہوگا جیسے الو، اور حالت نصبی اور جری یا کے ساتھ ہے یعنی الی ہوگا۔ حالت رفعی میں الو ہوگا اور حالت نصبی اور جری میں الی ہوگا۔ دوسری قسم ہے اثنانی اور اثنتانی، اس کی حالت رفعی الف کے ساتھ آتی ہے اور حالت نصبی اور جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتی ہے، یعنی یا ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ تو اثنانی اور اثنتانی حالت رفعی میں اثنانی اور اثنتانی پڑھتے ہیں ان کو، اور حالت نصبی اور جری میں اثنینی اور اثنتینی پڑھتے ہیں۔ کلا اور کلتا، ان کی حالت رفعی الف کے ساتھ ہے اور حالت نصبی اور جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہے۔ غور کریں، اثنانی، اثنتانی اور کلا کلتا کے اعراب بالکل ایک طرح کے ہیں۔ آگے جو آسان اقسام ہیں ان میں سے تثنیہ کا بھی یہی اعراب ہے۔ تو جو لفظ اثنانی اثنتانی ہو یا کلا کلتا ہو یا تثنیہ ہو جیسے رجلانی، تو ان کی حالت رفعی ہوگی اثنانی، اثنتانی، کلا، کلتا، رجلانی، اور حالت نصبی اور جری ہوگی اثنینی، اثنتینی، کلئی، کلتئی، رجلینی۔ ٹھیک ہے۔ چوتھی قسم ہے اسماء ستہ، یعنی ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن اور ذو۔ ان کی حالت رفعی آتی ہے واو کے ساتھ۔ اچھا، ان میں بتایا گیا تھا کہ ان کا مضاف ہونا ضروری ہے، تو حالت رفعی واو کے ساتھ آتی ہے، حالت نصبی الف کے ساتھ آتی ہے، حالت جری یا کے ساتھ آتی ہے۔ حالت رفعی میں کیسے پڑھیں گے ہم؟ ابو کی، اخو کی، ہمو کی، ہنو کی، فمو کی یا فو کی، اور ذو مالن۔ ٹھیک ہے۔ ان کا ترجمہ جو کی ہے وہ واحد مؤنث کی ضمیر ہے۔ ہم مخاطب اگر ہمارے سامنے کوئی خاتون ہوں تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ آپ کے ابو۔ اسی طرح جو دیگر الفاظ ہیں ان کا ترجمہ آپ لغت میں سے دیکھ لیں۔ اور حالت نصبی میں ہم کہیں گے ابا کی، اخا کی، حما کی، ہنا کی، فما کی یا فا کی، اور ذا مالن۔ حالت رفعی میں تھا ذو، حالت نصبی میں ہے ذا کیونکہ حالت نصبی الف کے ساتھ آتی ہے۔ حالت جری میں ہم کہیں گے ابی کی، اخی کی، حمی کی، ہنی کی، فمی کی یا فی کی، اور ذی مالن۔ تو یہ ذو جو ہے یہ بہت زیادہ مستعمل لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس کو یاد رکھیں، ذو، ذا اور ذی۔ ہم اکثر نام سنا ہوگا ذی شان، یہی ذو ہے جس کی حالت جری ہے ذی۔ تو ذی شان کا مطلب ہے شان والا، ذو کا ترجمہ ہوتا ہے والا۔
اگر حالت جری ہو تب اس کو ذی بولیں گے، اور اس صورت میں یہ بنے گا ذی شانن، وقف کر کے بنا ذی شان، اور اردو میں جب یہ نام کسی کا رکھا تو حالت جری کے ساتھ ہی رکھ دیا گیا ذی شان، تو اس میں ذو شان یا ذا شان نہیں کہتے اردو والے، ٹھیک ہے۔ اگلی قسم ہے 20 سے 90 تک، ان کی حالت رفعی واو کے ساتھ آتی ہے، حالت نصبی اور جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ آتی ہے۔ غور کریں یہ وہی اعراب ہے جو سب سے پہلے لفظ علو کا ہے، یعنی 20 30 40 50 60 70 80 90 اور حالت نصبی اور جری میں ہم کہیں گے 20 30 40 50 60 70 80 90۔ آگے ہے آسان اقسام کی 8 قسمیں، ان میں سے پہلی ہے مفرد منصرف قائم مقام صحیح، اس کی حالت رفعی پیش کے ساتھ، حالت نصبی زبر کے ساتھ، حالت جری زیر کے ساتھ۔ اب وہ 2 پیش 2 زبر 2 زیر بھی ہو سکتا ہے، اور 1 پیش 1 زبر 1 زیر بھی ہو سکتا ہے۔ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم جب آسان لفظوں میں کسی کو حالت رفعی نصبی اور جری سمجھاتے ہیں بالکل مبتدی طالب علم کو، ابتدائی طالب علم کو، تو اس کو یہی سمجھا سکتے ہیں کہ حالت رفعی سے مراد یہ ہے کہ آخر حرف پر پیش ہو، حالت نصبی سے مراد یہ ہے کہ آخری حرف پر زبر ہو، حالت جری سے مراد یہ ہے کہ آخری حرف کے نیچے زیر ہو، جیسے دلون دلون دلون، ظبین ظبین ظبین۔ تو یہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصل حالت رفعی نصبی اور جری یہ ہونی چاہیے تھی، پھر کسی کی بدل کر آتی ہے اور کسی کی ہمیشہ ایک جیسی آتی ہے۔ تو اوپر ہم نے جو آسان ترین اقسام کی حالت رفعی نصبی جری پڑھی وہ زبر زیر پیش کے ساتھ نہیں آتی بلکہ واو الف یا کے ساتھ آتی ہے سب کی۔ آسان اقسام کی پہلی قسم جو ہم نے پڑھی یہ زبر زیر پیش کے ساتھ ہے۔ دوسری قسم تثنیہ، یہ ہم نے پڑھ لیا کہ اس کو اثنانی اثنتانی اور کلا کلتا کے جیسے اس کا اعراب ہے۔ تیسری ہے جمع مؤنث سالم، اس کی حالت رفعی تو پیش کے ساتھ آتی ہے، البتہ حالت نصبی اور جری دونوں زیر کے ساتھ آتی ہے، جیسے مسلماتن حالت رفعی اور مسلماتن حالت نصبی بھی یہی ہے، حالت جری بھی یہی ہے۔ مثلا ان کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، حالت نصبی میں ہوتا ہے۔ ہم مرفوعات منصوبات مجرورات میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھ لیں گے کہ حالت رفعی نصبی جری کیسے آتی ہے، لیکن یہاں سمجھنے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا یاد رکھ لیں کہ ان ایک لفظ مشہور جس کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک، اس کے بعد جب کوئی لفظ آتا ہے تو وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جیسے ان زیدن ان دلون۔ تو ان کے بعد اگر مسلمات آ جائے، مسلمات کئی ساری مسلمان عورتوں کے بارے میں کچھ بتا رہا ہوں کہ ان مسلمات، بے شک کئی ساری مسلمان عورتیں جو ہیں وہ یہاں آئی ہیں یا ان کو میں نے دیکھا یا وہ ان کے بارے میں کوئی بھی بات بتانے لگا ہوں تو میں کہوں گا ان مسلماتن، حالت نصبی ہے، ان کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، جیسے ان زیدن ان کتابن، لیکن ان مسلماتن نہیں کہیں گے ہم، کیوں؟ کیونکہ جمع مؤنث سالم کی حالت نصبی اور جری دونوں زیر کے ساتھ آتی ہے، زبر کے ساتھ نہیں آتی ہے۔ اگلی قسم ہے جمع مذکر سالم یعنی مسلمون، تو اس کی حالت رفعی نصبی جری بالکل ویسی آتی ہے جیسی ہم نے علو اور 20 سے 90 تک کی جو 2 قسمیں ہیں ان کی پڑھ لی، کہ حالت رفعی واو کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ، جیسے مسلمون حالت رفعی، مسلمین حالت نصبی اور مسلمین حالت جری۔ اگلی قسم ہے کتابی، یہ کہ کوئی بھی لفظ جو کہ جمع مذکر سالم نہ ہو اور اس کی اضافت ہو رہی ہو یا متکلم کی طرف، جیسے میری کتاب اگر میں کہنا چاہتا ہوں تو میں کتاب کے آگے یا لگا دوں گا، یا کا ترجمہ ہے میرا یا میری، تو کتابی کا مطلب ہے میری کتاب۔ ایسا کوئی بھی لفظ ہوگا تو چونکہ وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو گیا ہے، اب یا کی وجہ سے اس لفظ کے آخر میں، یعنی جیسے کتاب کے آخری حرف با ہے تو اس کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گی، اس کو ہم کہیں گے کتابی، میری کتاب۔ اب خواہ اس کی حالت رفعی ہو، حالت نصبی ہو، حالت جری ہو، یہ کتابی ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے اس کو نحوی حضرات کہتے ہیں کہ اس کی حالت رفعی نصبی جری تینوں تقدیری ہیں، مقدر ہیں۔ ہم نے فرض کر لیا ہے کہ اس کی حالت رفعی جو ہے وہ اندر اس کے پیش آ رہا ہوگا جو کہ بھی نظر نہیں آ رہا، حالت نصبی میں زبر آ رہا ہوگا جو کہ نظر نہیں آ رہا، حالت جری میں زیر آ رہا ہوگا جو کہ نظر نہیں آ رہا۔ اگلی قسم ہے مسلمیہ، یعنی کتابی جو ہے
اس میں ہم نے کہا تھا کہ کسی بھی لفظ کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو رہی ہو اور وہ لفظ جمع مذکر سالم نہ ہو. مسلمیہ میں کیا ہے کہ وہ لفظ جمع مذکر سالم ہو اور اس کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو رہی ہو. تو اب اس صورت میں اس کی حالت رفعی تو تقدیری آئے گی مسلمیہ، لیکن اس کی حالت نسبی اور جری چونکہ مسلمیہ میں اصل میں تھا مسلمینہ، اضافت کی وجہ سے نون گر جاتا ہے یہ والا، یہ ایک الگ قاعدہ ہے کہ اضافت کی وجہ سے تثنیہ کا اور جمع مذکر سالم کا نون گر جاتا ہے. تو مسلمینہ میں جب اس کی اضافت یا کی طرف کر دی مسلمی نی ہو گیا سمجھ لے، تو پھر نون کو ہم نے گرا دیا، اب یہ ہو گیا مسلمی، دو یا ہو گئی. تو آخری والی جو یا تھی اس پہ زبر لگا دیا تو یہ بن گیا مسلمیہ. اب دیکھیں مسلمو یا نہیں پڑھتے نا اس کو ہم، تو اس کی حالت رفعی میں ہم کہتے ہیں کہ یہ تقدیری ہے مسلمیہ ہے، اور حالت نسبی اور جری میں چونکہ مسلمیہ ویسا ہی ہے جیسا کہ مسلمینہ تھا تو ہم کہیں گے کہ اس کی حالت نسبی یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہے اور حالت جری بھی یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہے، جیسا کہ مسلمینہ والی قسم جو جمع مذکر سالم ہے اس کی ہم نے یعنی نوی قسم یعنی آسان اقسام کی چوتھی قسم جمع مذکر سالم کا جو اعراب ہے وہی حالت نسبی اور جری میں مسلمیہ کا بھی اعراب ہوگا. ٹھیک ہے. اگلی قسم ہے اس میں منقوص، ہر وہ لفظ جس کے آخر میں یا ساکن ہو اور وہ یا اصلی ہو، جیسے القاضی، اس کی یا اصلی ہے، یہ یا متکلم والی یا نہیں ہے اور ساکن ہے. ٹھیک ہے. القاضی، تو یہ جو ایسا لفظ ہوگا اس کی حالت رفعی ہوگی القاضی تقدیری ہوگی، اور حالت جری بھی القاضی ہوگی تقدیری. البتہ حالت نسبی میں اس پر زبر آ جائے گا القاضیہ، تو حالت رفعی اس کی ہے القاضی، حالت نسبی ہے القاضیہ اور حالت جری ہے القاضی. اگر الف لام ہٹا دیں تو یہ بنتا ہے قاضن. یہ ایک علم الصرف کے قاعدے کے مطابق ہوتا ہے، جو یہاں سمجھایا جائے تو سبق طویل ہو جائے گا. تو جب اس پر سے الف لام گراتے ہیں تو یہ القاضی کے بجائے یہ بن جاتا ہے قاضن. اب حالت رفعی ہے قاضن، حالت نسبی ہے قاضین اور حالت جری ہے قاضن. تو حالت نسبی اس کی زبر یا دو زبر کے ساتھ ہے اور حالت رفعی اور جری تقدیری ہے. اگلی قسم ہے اس میں مقصور، ہر وہ لفظ جس کے آخر میں الف ہو یا اس کے آخر میں یا ہو اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہو. تو اس کی حالت رفعی نسبی جری تینوں تقدیری ہیں، یعنی یہ اسی طرح رہے گا جیسے مثلا موسیٰ ایک لفظ ہے جو کہ اس میں مقصور ہے، تو حالت رفعی میں بھی ہم موسیٰ کہیں گے، حالت نسبی میں بھی موسیٰ کہیں گے، حالت جری میں بھی ہم موسیٰ ہی کہیں گے. مشکل اقسام آگے ہیں، تو اس کی پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح اور دوسری قسم ہے جمع مکسر منصرف. ان دونوں کا اعراب وہی ہیں جو مفرد منصرف قائم مقام صحیح میں بتائے تھے، یعنی اصل اعراب، یعنی حالت رفعی پیش کے ساتھ، حالت نسبی زبر کے ساتھ، حالت جری زیر کے ساتھ. دیکھیں سمجھنے کے اعتبار سے مفرد منصرف صحیح اور جمع مکسر منصرف مشکل تھے تو ان کو ہم نے مشکل اقسام میں رکھا، لیکن حالت رفعی نسبی جری کے اعتبار سے یہ سب سے آسان ہے. یہی وجہ ہے کہ جو علم النحو کی کتابیں ہیں ان میں سب سے پہلی قسم مفرد منصرف صحیح کو بنایا، دوسری قسم مفرد منصرف قائم مقام صحیح کو بنایا جاتا ہے اور تیسری قسم جمع مکسر منصرف کو بنایا جاتا ہے، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ ان تینوں کی حالت رفعی پیش کے ساتھ ہے، حالت نسبی زبر کے ساتھ ہے، حالت جری زیر کے ساتھ. مگر صرف اعراب آسان تھے، ان قسموں کو سمجھنا مشکل تھا. تو ہم نے اپنے طور پر ان کو 16 اقسام کے جو ترتیب دی ہے، میں نے خود یہ ترتیب دی ہے تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے. جو اعراب کی صورتیں ہیں وہ ہم نے اس طریقے سے سمجھ لی الگ الگ سب کی، تو اب جب سب سمجھ میں آ گئی تو پھر انشاءاللہ کچھ مشکل نہیں رہے گا. اگلی قسم ہے غیر منصرف، اس کی حالت رفعی پیش کے ساتھ ہے اور حالت نسبی اور جری دونوں زبر کے ساتھ ہے. اس کی حالت یعنی نسبی تو زبر کے ساتھ ہوتی ہی ہے، حالت جری میں اس پر زیر نہیں آتی، زبر آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے غیر منصرف کے اندر پڑھ لیا تھا سبق میں کہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے کسی بھی لفظ پر زیر نہیں آتی اور نہ تنوین آتی. تو غیر منصرف کی مثال ہے احمد، ایک لفظ مثال کے طور پہ، تو اس کی حالت رفعی ہوگی احمدو اور حالت نسبی اور جری ہوگی احمدہ. اچھا گزشتہ دونوں قسموں کی بھی مثالیں دیکھ لیں. مفرد منصرف صحیح کی مثال ہے زیدن یا کتابن، تو زیدن کتابن حالت رفعی ہے، زیدن اور کتابن حالت نسبی ہے، زیدن اور کتابن حالت جری ہے. جمع مکسر منصرف کی بہت سی مثالیں ہیں، ان میں سے ہم لے لیتے ہیں، جیسے کتاب کی جمع کتب ہے تو کتبن حالت رفعی، کتبن حالت نسبی، کتبن حالت جری. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں متمکن کی 16 قسموں کے اعراب ہیں. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اس میں متمکن کی 16 قسمیں کیسی ہیں
اور ان تمام قسموں کی ہم نے جو 16 اقسام ہیں یہ ان کو ہم نے بالتفصیل سمجھ لیا پہلے، اور اس سبق میں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ان کے اعراب کیسے آتے ہیں، ان کی حالت رفع کس کی کیسے آتی ہے، حالت نصبی کیسے آتی ہے، حالت جری کیسے آتی ہے۔ اب بس یہ سمجھنا باقی ہے کہ حالت رفعی نصبی جری آتی کب ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ مرفوعات پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ 8 مرفوعات ہیں، تو 8 صورتیں ایسی ہیں جن میں کسی بھی لفظ کی حالت رفعی ہوتی ہے، منصوبات 12 ہیں تو 12 صورتیں ایسی ہیں جن میں کسی بھی لفظ کی حالت نصبی ہوتی ہے، اور 2 مجرورات ہیں تو 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں کسی بھی لفظ کی حالت جری ہوتی ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم آئندہ اسباق میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگلے سبق میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ قرآن کریم میں سے تمرین پیش کروں، اور میں قرآن کریم آپ کے سامنے کھولوں گا ویڈیو میں، اور اس میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا ایک ایک لفظ، اور پھر اس میں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا لفظ 16 اقسام میں سے کون سی قسم ہے اور کیسے پتہ چل رہا ہے۔ تو پھر جس طریقے سے میں آپ کو مشق کر کے دکھاؤں گا، آپ کو بھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر باوضو ہو کر قرآن کریم کو کہیں سے بھی کھول کر اس طریقے سے مشق کرنی ہوگی۔ گھر میں یا دوستوں میں ایک سے زیادہ افراد اگر مل کر سیکھ رہے ہیں ان ویڈیو کے ذریعے سے، تو آپس میں مل کر بیٹھیں اور ایک ایک لفظ کو ایک ایک کر کے بتائیں، پہلا لفظ ایک بتائے اور پھر اگلا لفظ دوسرا بندہ بتائے کہ یہ اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے کون سی ہے، نمبر 2 کیسے پتہ چل رہا ہے، اور نمبر 3 یہ اس کی حالت رفعی ہے، نصبی ہے یا جری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم مشق اگلی ویڈیو میں کریں گے، اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی، آسان لگی ہوگی، ساری اعراب آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔